اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام دوست احباب کو، تمام لسنرز کو، تمام سننے والوں کو آپ کے اپنے چینل دا اسلام ایڈوائزر میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے اور کامیابی کے لیے دوا کے ساتھ دعا کی ضرورت پڑتی ہے۔ وظائف آپ کی زندگی میں یہ اہم اور خوبصورت کام نہایت آسان طریقے سے انجام دیتے ہیں، اور ایسے زبردست وظائف ہم اپنے چینل دا اسلام ایڈوائزر پر وقتاً فوقتاً اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ آپ اگر ان ویڈیوز کی اپڈیٹس حاصل کرنا چاہیں تو ابھی نیچے دی گئی لنک بار کے ساتھ موجود بیل آئیکن یعنی گھنٹی کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس کو آپ نے کلک کرنا ہے۔ اگر گھنٹی کا نشان نظر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، لہٰذا وہیں پر موجود ایک سرخ رنگ کا سبسکرائب کا بٹن ہوگا، اس کو دبائیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ سبسکرپشن کا طریقہ آپ کو بتا دیا ہے۔ چینل کو جب آپ سبسکرائب کر لیں تو وہیں پر موجود بیل آئیکن یعنی گھنٹی کا نشان آپ کو نمودار ہوتا دکھائی دے گا، اس نشان کو دبا کر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس کو آن کر لیجئے۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک اور اہم کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنا خوبصورت نام تحریر کرنا ہے، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو وہیں پر آپ اپنا کوئی بھی مسئلہ جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں اس کو بھی تحریر کیجئے، تاکہ ہم اگلی ویڈیو آپ کے مسئلے کے عین مطابق تیار کر سکیں، بنا سکیں، اور اس ویڈیو سے آپ دوست احباب فائدہ اٹھا سکیں۔ دوستو، آپ نے ایک اور اہم کام یہ بھی کرنا ہے کہ آپ نے جب کبھی دعا مانگنی ہے، دعا میں آپ نے ہمیں ضرور یاد رکھنا ہے، کیونکہ یہ آپ کا اور ہمارا ایک ایسا باہمی رشتہ ہے جس میں گیو اینڈ ٹیک کا سین ہے کہ ہم آپ کو اس طرح کے خوبصورت وظائف سے روشناس کرواتے ہیں اور بدلے میں ہمیں آپ کی دعا چاہیے ہوتی ہے۔ آج آپ کو نماز عصر کے بعد کا ایک وظیفہ بتانے والے ہیں، جو وظیفہ آپ نے بعد از نماز عصر کرنا ہے، اور یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ آپ کے من کی مرادیں پوری ہوں گی۔ کسی بھی حوالے سے اگر آپ کو کامیابی چاہیے یا آپ اگر خدا نخواستہ لگاتار ناکامی سے دوچار ہوتے آ رہے ہیں تو انشاءاللہ العزیز وہ ناکامی کامیابی میں تبدیل کر دی جائے گی۔ اور یہ وظیفہ بنیادی طور پر ایک ایسا عمل ہے جو کہ عصر کی نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے، اور 30 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اور اس میں اندر آپ نے پڑھنا کیا ہے، جو جس بات کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو سنٹینس ہے، یہ بنیادی طور پہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل ہونے والے قرآن حکیم کی ایک آیت مبارکہ ہے، اور اس آیت مبارکہ کو آپ نے 30 مرتبہ 30 ٹائمز آپ نے جو ہے وہ اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ درود پاک آپ جو پڑھتے ہیں یہ آپ نے ہمیشہ درود پاک آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ نماز والا پڑھنا ہے، یعنی کہ اول آخر جو درود پاک ہوتا ہے نا، آپ نے ہمیشہ وہ درود پاک پڑھنا ہے۔ تو درود پاک جو ہے اس کی آپ جب ورد اس کا کرتے ہیں، جب درود پاک کا ورد پکاتے ہیں تو اس سے آپ کو بینیفٹ یہ ہوتا ہے، فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ذات پر 10 مرتبہ رحم فرماتا ہے۔ یہ باقاعدہ فرمان میں بتایا گیا کہ جو 1 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحم فرمائیں گے۔ تو آپ نے یہ خوبصورت آیت مبارکہ 30 مرتبہ پڑھنی ہے بعد از نماز عصر۔ اس کے لیے اب دیکھیں ایک اور اہم اور زبردست بات جو آپ کو میں بتاتا چلوں وہ یہ ہے کہ آپ کو خود معلوم ہے کہ اگر آپ نے اس کی شرائط کو پورا کرنا ہے اس وظیفے کی تو آپ کو نماز ادا کرنی پڑے گی، لہٰذا نماز ادا کرنا جو ہے وہ آپ کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ نماز اس وظیفے کی شرط بھی ہے کہ آپ نے عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ تو فجر، ظہر یہ بھی آپ لازمی پڑھیں گے، پھر آپ عصر کی نماز ادا کریں گے، پھر آپ مغرب ادا کریں گے، پھر آپ عشاء ادا کریں گے۔ تو 5 وقت کی جو نماز ہے وہ آپ نے لازماً ادا کرنی ہے، تاکہ آپ اس وظیفے کے حسن کو برقرار رکھ سکیں۔ حسن اس کا ویسے ہی الحمدللہ بہت زیادہ ہے، لیکن جب آپ لگاتار نماز کی بھی پابندی کرتے ہیں تو اس سے آپ کو بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نبی حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی نسبت سے اور ان کی زلفوں کا صدقہ آپ کی زندگی مزید آسان ہو جاتی ہے۔ اور نماز کے بارے میں قرآن پاک میں بیشتر دفعہ ارشاد فرمایا گیا ہے، باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمان جاری کیا کہ نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، لہٰذا اگر آپ بے حیائی اور برے کاموں سے رکنا چاہیں تو آپ نماز ادا کریں۔ نماز مقررہ اوقات میں فرض ہے، لہٰذا جو وقت ہوتا ہے نماز کا اس وقت نماز ادا کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وظیفہ میں آپ کو بتانے والا ہوں اس آیت مبارکہ کا، جو آپ نے بعد نماز عصر 30 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ ترجمہ، تاکہ اللہ ان کو بدلہ دے ان کے سب سے بہتر کام کا اپنے فضل سے، اور ان کو زیادہ سے زیادہ نوازے، اور اللہ جسے چاہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے سچ فرمایا۔ دوستو، یہ جو وظیفہ آپ کو بتایا ہے، اس آیت مبارکہ میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ جسے جتنا چاہے بے حساب عطا کرتا ہے اور بدلہ بھی عطا کرتا ہے، سب سے بہتر کام کا اپنے فضل سے، اور زیادہ سے زیادہ نوازتا ہے۔ یعنی اس میں دو اور آیات مبارکہ کا مفہوم بھی شامل کر دیا گیا۔ جیسے ایک جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ تو اگر کوئی شخص کوشش کرتا ہے کسی چیز کے لیے، تو خالق کائنات اس کوشش کے بدلے اس شخص کو اتنی ہی فیسیلیٹیز فراہم کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس سے دعا مانگ کر کوشش کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دانستہ طور پر شکر بھی ادا کر رہا ہے۔ تو باقاعدہ خالق کائنات نے اس پر آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور دیا جائے گا۔ لہٰذا شکر ادا کرنے کا جو عمل ہے وہ اس کے ساتھ اتنا ہی اہم ہے جتنا اہم شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ محنت کرنا ہے۔ تو محنت اور شکر لازم و ملزوم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص جس کے پاس بہت زیادہ دولت تھی، بے شمار اس کے پاس پیسہ روپیہ، اور اس قدر زیادہ وہ امیر تھا کہ ایک دن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، اے موسیٰ، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، کلیم اللہ ہیں آپ۔ اب جب آپ مالک کائنات، خالق کائنات سے ملاقات کریں نا، تو آپ نے خالق کائنات سے کہنا ہے کہ مجھے اور پیسے نہیں چاہیے، مجھے اور مال نہیں چاہیے، مجھے اور دولت نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ جتنا مجھے میرے پاس ہے بہت ہے۔ اب دیکھیں، امیجن کریں کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہوتا ہے جو یہ کہے کہ جناب مجھے اور کچھ نہیں چاہیے؟ ظاہر ہے یہ تو ایک ایسا انسان کی زندگی کا معاملہ ہے کہ وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اور سے اور کی تلاش میں رہتا ہے۔ لیکن وہ ایسے کہنے لگے، اب کہتے ہیں خالق کائنات سے بس ٹھیک ہے مجھے اور پیسے نہیں چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو آپ نے کہا یا اللہ، وہ فلاں تیرا بندہ ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں جتنا مجھے عنایت کر دیا ہے نا بہت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ، اسے کہو کہ میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا شکر ادا کرنا چھوڑ دے؟ جب آ کے اس بندے کو یہ بات بتائی تو وہ تو جناب اس نے فوری طور پہ کہا کہ یہ میں کیسے کر سکتا ہوں، میں تو اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑ سکتا کہ اس نے مجھے اتنا عطا کیا۔ تو وہ جب شکر کا یہ معاملہ چلتا رہتا ہے تو الٹیمیٹلی آپ کی زندگی میں کسی بھی حوالے سے اگر کوئی دقت، کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کا حل جو ہے وہ پاسبل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کبھی بھی آپ نے جو ہے وہ اس حوالے سے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ خالق کائنات کی مدد جو ہے وہ انسان کے ساتھ ہموطن گوش رہتی ہے۔ ایک اور چیز جو اس وظیفے کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ یاد رہے کہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے کسی غریب کو ایک وقت کا کھانا ضرور کھلا دیں تاکہ اللہ پاک کی رضا آپ کو اس وظیفے میں حاصل ہو سکے۔ جس مقام پر وظیفہ شروع کریں اس کا پاک اور صاف ہونا لازمی ہونا چاہیے۔ کپڑوں پر کوئی ہلکی سی خوشبو لگا لیں تاکہ ماحول خوشگوار ہو سکے۔ وظیفہ ختم کرنے کے بعد دعا کا اہتمام کریں۔ اسی ترتیب سے اس وظیفے کو آپ نے 21 دن کرنا ہے، جس میں ہر روز آپ نے بعد نماز عصر 30 مرتبہ یہ آیت مبارکہ جو آپ کے سامنے پیش کی گئی اس کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے، ورد کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے پھر دوبارہ حضور اقدس علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ آپ نے نماز والا پڑھنا ہے، یعنی کہ اول آخر درود پاک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ اکبر۔
آپ نے جب پڑھ لیا درود پاک تو پھر اس کے بعد آپ نے ایک اور کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ جیسے ہم نے بتایا کہ آپ نے غریب بندے کو کھانا کھلانا ہے، وہ بھی آپ نے اس پہ بھی عمل کرنا ہے. اور اس طرح کی اور زبردست قسم کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ نے ہمارے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور وہیں پر موجود بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو دبا کر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس کو آن کر لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کی حامی و ناصر ہو. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت. آپ سب کی سماعتوں کا اور نظارے کا بے حد شکریہ. السلام علیکم.